الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک انسانوں کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، مگر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ قرآن کیسی باتیں کرتا ہے. یہ حیرانی کیا ہے ان کی، اور قرآن مجید پر ان کے اعتراضات کیا ہیں یا یہ سوالات کیسے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نظریات کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا نظریہ دیتا ہے جو وحدانیت کا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی عبادت، اسی کا بندہ بننا اور اسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھنا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے تقریباً ہر دوسرے پیج پہ پیش کیا ہے، اور اسی پر ہی سارا زور ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی باتیں سمجھتے بھی ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. عجیب کے لفظ میں اعتراض بھی ہے، عجیب کے لفظ میں عجوبہ بھی ہے کہ بڑی نئی سی بات ہے جو کبھی ہم نے نہیں سنی، اور عجیب کے لفظ میں مذاق بھی ہے جو قرآن مجید کا اڑایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے. یہ عجیب چیز نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں قرآن مجید کو کہا گیا، اور آہستہ آہستہ اس کی تعلیمات جتنی آگے پھیلتی گئیں آپ کے دور کے بعد قرآن مجید کو اس سے بڑھ کر عجیب سے عجیب کتاب قرار دیا گیا. اور آج بھی یہ لفظ جو ہے عجیب کا، یہ لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ بڑی سٹرینج سی چیز ہے، کبھی ہم نے نہیں سنا، اور پھر اس سٹرینج کی وضاحت کرتے کرتے اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. اس قرآن مجید کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، اور نام بھی اس کے رکھے جاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے کہا کہ قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی یہ قرآن بڑی بزرگ کتاب ہے، بڑی قابل عزت کتاب ہے، محترم کتاب ہے. اس اعتبار سے محترم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے مقابلے میں کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی قسم کا کوئی نظریہ دیتی ہو، وہ کتاب جب دوسرے کے بارے میں گفتگو کرتی ہے تو اس کا لب و لہجہ بھی دیکھ لیجئے، اور اس کے انداز کو بھی دیکھ لیجئے، اور اس کے میسج کو بھی دیکھ لیجئے. ان سب کے مقابلے میں قرآن مجید جو ہے بڑی بزرگ کتاب ہے، بڑی محترم کتاب ہے. اس کا احترام ماننے والوں کے دلوں میں بھی بیٹھتا ہے، اور اس کا احترام دوسرا بھی اگر فیئر آدمی ہو تو وہ بھی جب سنتا ہے تو کرتا ہے. والقرآن المجید، قسم اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی کھانے کے بعد فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، کہ ایک منذر، ایک وارنر، ایک ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا انہی میں سے جب ہم نے کھڑا کیا اور ان کے سامنے آیا اور ان کو قرآن سنایا، اس نے وہ قرآن مجید کا جو اصل میسج ہے، اللہ کا کلام ہے، صرف وہی سنایا، تو کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب چیز ہے.
مسئلہ ہمیں پسند نہیں آتی. یہ عجیب چیز اس معاملے میں بھی ہے کہ ہمارے نظریات کو یہ کاٹتی ہے. یہ عجیب چیز اس معاملے میں بھی ہے کہ یہ لوگوں کو نیا نظریہ دیتی ہے، اپنے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اللہ کا بندہ بنا دیتی ہے، دوسروں سے کاٹ دیتی ہے. اس لیے ہم نہیں مانتے. سوچئے یہ دور وہ ہے جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن مجید اتر رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مختلف جو انداز تھے قرآن مجید پر تنقید کرنے کے اور آپ پر تنقید کرنے کے، ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح برداشت کیا، کس طرح آپ ان کے ساتھ چلے. آپ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت جو ہے ذرا تھوڑی سی دماغ میں لائیے. آپ کا بچپن ہے، پیدا ہونا ہے، پیدائش کے موقع پہ والد فوت ہو چکا ہے، اور ابھی چند برس، 2 برس کے نہیں ہوئے تھے یا چند برس کے نہیں ہوئے تھے کہ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں لوگ جو عزیز ترین ہیں. والدہ بھی فوت ہو گئی، دادا بھی فوت ہو گئے، چچا بچے ہیں. لیکن اس ساری عمر میں جو 5-6 سال کا عرصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا بنا، کیا بنا ہے یا بگڑا ہے. اور آپ کو جو کچھ سکھایا گیا اس سکھانے کے باوجود ایک بچہ ہے جس کا والد نہیں، جس کی والدہ نہیں، اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ بات بات پر روتا ہے، غصہ کرتا ہے، محرومیوں کا شکار ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بھی بڑے اچھے طریقے سے گزارا. آپ نے دادا محترم کی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ سیکھا کہ مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، کس طرح باوقار انداز سے آیا جاتا ہے اور گفتگو کیسے کی جاتی ہے. بچپن ہے آپ کا. اور چچا محترم سے بھی یہی باتیں سیکھی. جوانی کی منزل سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بڑی سادگی ہے، شرافت ہے، نیکی ہے. نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ خود نیک تھے، بلکہ کہ نیکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قول اور عمل میں مخالف کے بارے میں بھی سچے جذبات رکھتا ہو، اس کی خیر خواہی رکھتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نیک تھے. اور آپ جوانی میں قدم جب رکھتے ہیں تو شرافت اور عصمت اور حیا یہ آپ کی زندگی کا لازمہ بن چکا تھا. اور اس سارے سینیریوں میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قبائل ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں، سب بڑے پن کا شکار ہیں، اور خانہ کعبہ کی سیاست لڑی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں حاجیوں کے ستو پلانے کی ذمہ داری لوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں پانی زمزم کا پلانے کی ذمہ داری لوں گا، اور کوئی کہتا ہے کہ میں چابیاں اپنے پاس رکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں غلاف چڑھاؤں گا. یہ ساری سرداریاں تھیں. اور انہی سرداریوں کے دوران خانہ کعبہ کے ماحول میں جب سیلاب آیا اور اس کی دیواریں گر گئیں تو یہ بھی سوچا گیا کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے. پیسے اکٹھے کیے گئے، اور جب اس کی تعمیر ہو گئی تو حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ پیش آیا. یہاں پھر سرداریاں، ایک ایک سردار غیور بن گیا. اس نے کہا میں چاہوں گا، میں رکھوں گا اس پتھر کو، کوئی اور نہیں رکھ سکتا. یہ حالت تھی. لیکن ان تمام حالات میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح چلے ہیں؟ کیا آپ نے ان حالات میں کسی گروپ کا ساتھ دیا، کسی سردار کو برا بھلا کہا اور کسی کا ہاتھ پکڑا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ نہیں. آپ کے بارے میں ایک ایک سردار جانتا تھا کہ ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی شریف ترین انسان ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو دیکھ کے آنکھیں بھی حیا سے جھک جاتی ہیں. اس کی بات جب منہ سے نکلتی ہے تو ایک ایک لفظ سننے کے قابل ہوتا ہے، اس میں موتی ہوتے ہیں. اس کے چہرے پر مسکراہٹ، پھیلی مسکراہٹ، وہ ہم سب کے دلوں کو موہ لیتی ہے. یہی وہ چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح صبح حرم کعبہ میں آئے
تو ان کا جھگڑا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں یہ ہے محمد، یہ جو فیصلہ کریں گے اس پتھر کو رکھنے کے بارے میں ہم وہ مان لیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر بھی جو فیصلہ کیا یہ جوانی کا فیصلہ ہے، بہترین فیصلہ. آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، پتھر اٹھاؤ، اس کو بیچ میں رکھو، اور پھر چادر کا ایک ایک پلو بڑے بڑے سرداروں کو پکڑوایا، اٹھاؤ اس کو، سب انوالو ہوں، اس کو اٹھائیں. چادر کو اٹھایا گیا، اس جگہ کے قریب لایا گیا، اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو دیوار میں رکھ دیا. کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ملی، اور نہ ہی آپس میں کوئی لڑائی ان کی ہو سکی. اور اس طرح ایک بڑا فتنہ جس پہ تلواریں اٹھ گئی تھی، قبائل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے، وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حکمت سے وہ فتنہ دب گیا، ختم ہو گیا. یہ ایک وہ سبق ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں دیتے ہیں. اور یہی وقت ہے جو گزرتا جاتا ہے، آپ کا گزرتا جاتا ہے. 40 سال کا وقت کو تھوڑا وقت نہیں ہوتا. انسان اپنی جوانی میں بڑا جوشیلا ہوتا ہے، ماحول کو جب دیکھتا ہے کہ یہاں جنگ ہے اقتدار کی، بڑے پن کی، تو وہ بھی چاہتا ہے میں بھی اس میں انوالو ہو جاؤں، کچھ میرا بھی نام ہو، کچھ میں بھی سرداروں کے برابر آ جاؤں، کچھ معاشرے کے لیے میں بھی کر سکوں. یہ خواہش ہوتی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوئے. ہاں، ہر خیر کا جو کام تھا، جو سب کی بھلائی کے لیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح الفضل نامی لوگوں نے مل کے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم مکہ کی سرزمین کو جنگ سے، لڑائی سے دور رکھیں گے اور باہمی صلح کیا کریں گے، کبھی بھی یہاں نہیں لڑیں گے، اور ہم حلف اٹھاتے ہیں اور آئندہ کے لیے آپس میں ہم لڑائی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حرم پاک پر ایک دھبا آتا ہے کہ اس کے رکھوالے، اس کے ارد گرد رہنے والے اگر وہ خود امن سے نہیں تو دوسروں کو کیا امن دے سکیں گے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں تک فرمایا کرتے تھے، جب آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا اور آپ مدینہ میں تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے اگر آج بھی اس قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہو تو سب سے آگے میں ہوں گا. پیچھے نہیں رہتے تھے، خیر کے کاموں میں نبی علیہ السلام پیچھے نہیں رہتے تھے. تو 40 سال کا عرصہ گزرا ہے. اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 باتیں لوگوں کو سمجھ آئیں. 2 باتیں. ایک تو یہ بات آئی کہ آپ صادق انسان ہیں، سچے انسان ہیں، عمل میں، قول میں اور معاملے میں. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے، اس کو لفظ دیں گے تو آپ اس پر سچے اتریں گے، ویسا کر کے دکھائیں گے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں اور کہیں کچھ اور، کریں کچھ اور. ایسا نہیں ہوتا. اور یہ ان کا تجربہ تھا. انہوں نے خود اقرار کیا، کہا ہمارا تجربہ یہی ہے، 40 سال کے عرصے میں آپ یہیں رہے ہیں، آپ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، مختلف محفلوں میں آپ کو معاملات کرتے دیکھا ہے، لیکن دوسرے شاید جھوٹ بول دیں، دوسرے سچے ثابت نہ ہوں، مگر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ ایک سچے انسان بن کے سامنے آئے ہیں. اور دوسری بات کیا تھی کہ آپ امین ہیں. امین کہ آپ کو جب کبھی بھی کوئی امانت دی گئی، حالات کچھ بھی ہو جاتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت میں ذرہ برابر خیانت نہیں کرتے تھے. امین جو جس کی امانت ہوتی اس کے گھر پہنچا دیتے تھے اور وقت پر پہنچا دیتے تھے. یہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ زندگی جو 40 سال کی آپ نے گزاری. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماحول کیسا تھا اور اس ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے ابھرے. ماحول میں جیسے میں عرض کر چکا ہوں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، قبائلی عصبیت ہے، حتیٰ کہ جو ایکسنٹ ہیں، لہجات ہیں، ان میں بھی عصبیت ہے، تعصب ہے.
اور پھر مکہ میں رہنے والے خود قریشی، ان کے درمیان بھی بہت سی بانٹ ہے، تفریق ہے، پھٹے ہیں دل ان کے. لیکن آپ قریشی ہوتے ہوئے ان میں کیسے جیتے ہیں؟ کس طرح آپ گندے ہوئے آٹے سے بال کی طرح اپنے آپ کو نکالتے ہیں کہ آپ پر کوئی حرف نہ آئے؟ کیا کامیاب پالیسی تھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہ ایسا رویہ سب کے ساتھ رکھا کہ ایک ایک کا دل آپ نے موہ لیا تھا. کوئی شخص بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس عمر کی، جوانی کی عمر میں یا ادھیڑ عمری کی جو عمر ہے، اس عمر میں کسی شخص نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ کا ماضی اس طرح تھا، آپ نے فلاں گروپ کا ساتھ دیا تھا، آپ نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی. کہیں بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی. نبوت جب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک کے سامنے آنے سے پہلے اپنے آپ کو، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پبلک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور وہی فاران کا، کوہ فاران کا، کوہ صفا کا جو ایک معمولی خطبہ ہے، غیر معمولی خطبہ، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے سب کو آوازیں دیں، جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ نے آوازیں دی، یا بنی عبد مناف، او بنی عبد مناف، او بنی عبد الدار، او فلاں، او فلاں. بس اتنا کہنا تھا کہ سبھی اپنے گھروں سے نکل کے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. جب جمع ہوئے تو آپ نے ایک سوال کیا. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیف وجدتمونی فیکم، تم نے اپنے اندر مجھے کیسے پایا، میرا ماضی کیسا رہا؟ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ میرا ماضی جانتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ نے فلاں مقام پر مجھے دھوکہ دیا تھا، آپ نے فلاں جگہ جھوٹ بولا تھا. 40 سال کا عرصہ ہے. آپ پوچھتے ہیں مجھے تم اپنے درمیان کیسے پاتے ہو؟ یہ ہے وہ صفائی، یہ ہے وہ بغیر کسی دھبے کے ماضی جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے. اور سبھی کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہمارا تجربہ آپ پر صرف یہی رہا ہے کہ آپ ہمیشہ سچے انسان ثابت ہوئے ہیں. ایک ایک کے منہ سے یہ تعریف نکلی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اگر بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن لیس ہو کے اپنی فوجوں سمیت آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو سچا مانو گے؟ تو سب نے ہی کہا ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ بھی مان لیں گے. یہ وہ چیز ہے. معاشرے میں آپ رہے اور جو بھی اچھے سے اچھا اخلاق تھا وہ آپ نے ان کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا، اپنی ذات کو ان کے سامنے کھڑا کیا کہ حساب کر لو میرا، کوئی الزام دینا چاہتے ہو تو ابھی دے دو، کچھ اعتراض ہے تو بتا دو، کیونکہ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں یہاں سے پتہ چل جائے گا تمہارا کہ تم کیسے لوگ ہو. آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو سنو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس لا الہ الا اللہ کے نظریے کو اپنانے کے بعد تم نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا لو گے، تمہارے درمیان ہونے والی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گی، تم بھائی بھائی بن جاؤ گے، اور پھر بھائی بھائی بننے کے بعد تم پوری دنیا پر اپنی حکومت بھی کرنا جان سیکھ لو گے. یہ آپ نے جو ہی یہ بات کہی تو وہ شخص جس نے آپ کی پیدائش پہ اور آپ کی پیدائش کی خبر سن کے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ
کہ میرے یتیم میرے بھائی کا مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور وہ یتیم ہے. آنے والی لونڈی اس کو جب گھر میں یہ خبر سناتی ہے کہ ابو لہب تمہارے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے, مبارک ہو, اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسی موقع پر اس لونڈی کو کہتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو. یہ اس کی خوشی تھی. اور یہی شخص جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, نظریے کی بات آئی, ایک توحید کی بات آئی, ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات آئی, تو یہی شخص سب سے زیادہ بگڑا ہوا انسان بھرے مجمع میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا, محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, نعوذ باللہ, تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا یہاں, کیا بات کہہ رہے ہو تم. یہ ہے وہ چیز جو سمجھنے کی ہے. تہذیبیں نظریے کی بنیاد پہ بنتی ہیں, ورنہ عام لوگ سبھی جہاں بھیڑ ہو, جہاں لوگ کھاتے ہوں پیتے ہوں آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں, وہاں کوئی کچھ نہیں کہتا. میں اس طرف اپنا قبلہ بنا لوں اور آپ ادھر قبلہ بنا لیں, اور آپ ادھر جھک جائیں اور کوئی ادھر سجدہ کرے, کوئی سر کو نیچے اور پاؤں کو اوپر کر کے باتیں کرے, کوئی لٹک جائے, کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہوتی ہے تو صرف اسی بات سے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. یہی تو عجیب بات تھی لوگوں کے لیے کہ ھذا شیء عجیب, یہ بڑی عجیب بات ہے جو کہی جا رہی ہے, جو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی, اور یہ انوکھی سی بات ہے جو ہمیں کہہ دی گئی, ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں. اور جسی کا نتیجہ نکلتا ہے یہ عجیب چیز ان کے لیے سوہان روح بن گئی, اور پھر آہستہ آہستہ جو مخالفت ہے وہ بڑھتی ہے. کیا قصور تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا؟ یہی کہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے. کیا قرآن مجید نے کبھی اپنے مخالفین کا نام لے کے ان کو ایڈریس کیا؟ صرف اتنا کچھ کہا ہے قل یا اہل الکتاب, کہہ دیجئے او اہل کتاب, او تورات اور انجیل کو ماننے والو. لوگوں کو اس پہ بھی غصہ آیا, اور جنہوں نے کھل کے کہا کہ ہم توحید کو نہیں مان سکتے, انہیں بھی قرآن مجید نے صاف کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون, اللہ کے رسول کہہ دیجئے او توحید کا انکار کرنے والو, ایک اللہ کا انکار کرنے والو اور اس کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانے والو. یہ مفہوم آپ نے دیا مگر کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے اس کو ایڈریس نہیں کیا. نہ قرآن نے کیا, نہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود کیا. ابو جہل آپ کو کہتا ہے یا محمد, آپ کو ایڈریس کرتا ہے, مگر آپ نے کبھی نہیں کہا یا ابا الحکم, اے ابو الحکم. امیہ آپ کو کہتا ہے, ابو سفیان آپ کو کہتا ہے, لیکن آپ نے کبھی ان کو ایڈریس نہیں کیا. جنرل سی بات کی ہے تاکہ بات آپ کی سب تک پہنچے, وہ بھی سمجھ لیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں, اور ہمیں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جا رہی. خاص اہمیت تب ہوگی جب اس نظریے کو قبول کر لیا جائے گا. اور آپ نے فرما دیا تھا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, تم میں معزز اور محترم شخص جو جاہلیت میں تھا, اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسلام بھی اس کو ویسی عزت دے گا. شرط یہ کہ اذا فقہوا, جب وہ دین کو اچھی طرح سمجھ لیں. دین کو سمجھنے کے بعد ایسا بندہ جو مسلمان نہیں تھا لیکن اس کا بڑا مقام تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد دین کو سمجھ لے, دین اس کو بڑا مقام دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے لوگوں کو مقام دیتے تھے اور ان کو ملتا تھا.
ملتا تھا ان کو مقام، خود محسوس کرتے تھے کہ واقعی جو عزت اللہ کے رسول ہمیں دے رہے ہیں وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہماری نہیں تھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ وقت اس طرح گزارا، مخالفین نے کیا نام رکھے آپ کے، کیا گالیاں دیں، قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا قرآن مجید ہو، اس کا ایک بہترین اخلاق، بہترین بات جو ہم سب کے لیے آج کے دنوں میں، ہم سب کے لیے، مجھ سمیت سب کے لیے ایک بہترین سبق ہے اور بہترین درس ہے کہ مخالفتیں ہوں گی، دین کی مخالفت ہوگی، لوگ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن خود اپنے آپ کو درست رکھنا اور اسی دین کے طریقے پر رکھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ آج اس فرض کو بھی ہم مسلمان ادا کریں تو لوگ تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ کو قرآن مجید کو آپ سمجھیں، اس پر عمل کرنے لگ جائیں، لوگ تو یہ تک کہہ دیتے ہیں ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے، کہ ان کو متشدد بنایا جا رہا ہے، ان کو محدود کیا جا رہا ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ کہنے دیجئے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قسم کے ٹائٹل دیے گئے کہ آپ پاگل ہیں، شاعر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، اس طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل تھا؟ آج سب سے بڑا فتنہ ہم مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ یہ دین جو بہت خوبصورت ہے، ہم جس کو اپناتے ہیں دنیا اس کو پسند نہیں کرتی۔ دنیا چاہتی ہے اپنے خیالات کو ہم بدل لیں، اپنے نظریات کو بدل لیں۔ اخبارات بھرے پڑے ہیں، میڈیا آج کل اسی کوئی موضوع بنا رہا ہے اور مرعوب کر رہا ہے، خوف پیدا کر رہا ہے مسلمانوں میں کہ کسی طرح مسلمان دب کے رہیں، نہ اٹھیں، کوئی بات نہ کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے رسول ہونے کی ایک شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ فتنہ عربوں کے گھر گھر پہنچ جائے گا، مسلمانوں کے گھر گھر پہنچ جائے گا، ہر طرف چھا جائے گا، حتیٰ کہ اس وقت بھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی لفظ نکلے تو اس لفظ کو بھی تلوار کی کاٹ سے بھی زیادہ محسوس کیا جائے گا کہ اس نے یہ لفظ کیوں کہے۔ عمل تو دور کی بات ہے، سچ کہنا مشکل ہو جائے گا، حق کہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مستقبل کی ایک اہم بات ہے۔ آج حقیقت یہی ہے کہ اسلام تلاش کر رہا ہے، کہاں ہے وہ مسلمان جو مجھے مانتے ہیں؟ کون ہے جو حق بات کہے؟ کون ہے جو کم از کم اس بات کو جو اللہ کی بات ہے وہ اپنے آپ کے لیے کم از کم اپنے پاس محفوظ رکھ لے اور اس پر خاموشی سے عمل کرتا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی قیامت سے قبل کی نشانیاں بتائی تھی، اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ ثم فتنۃ لا يبقى بیت العرب الا دخلت فیہ، پھر ایک فتنہ آئے گا، بہت بڑی آزمائش آئے گی کہ جس میں عربوں کا شاید کوئی گھر باقی رہے جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ ماضی کے علماء نے اپنے اپنے دور کی جو توجیہات تھیں وہ کی ہیں، آج سمجھ آتی ہے کہ یہ فتنہ کیا ہے، کون سا ملک ہے جو عربوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، وہ محفوظ ہے۔
کون سا ایسا ملک ہے؟ ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے، اور فتنہ اس طرح داخل ہوا ہے کہ پہلے ان کے درمیان فتنے پیدا کیے گئے، وہ اس کا شکار ہوئے، اور اب گھر گھر میں یہ چیز داخل ہو گئی۔ آج ایک ایک عرب آزمائش کا شکار ہے، جو ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ستکون فتنہ، مستقبل قریب میں ایک بڑا فتنہ ہوگا، تستنزف العرب، جو پورے عربوں پر چھا جائے گا، اس کو اپنے عربوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں، قتلاہا فی النار، جو اس فتنے میں انوالو ہوا اور اس فتنے کا شکار ہوا اور اس فتنے میں آ کے اس کو مار دیا گیا، خود انوالو ہوا ہے، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، اللسان فیہ اشد من وقع السیف، ایسے دور میں، ایسے فتنے کے دور میں زبان سے ایک لفظ نکالنا دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ کہے گا، تم نے لفظ نہیں نکالا بلکہ تلوار سے مجھ پر ایک بڑا وار کیا ہے، اب اس کا بدلہ بھی بھگتو، اب اس کی سزا بھی بھگتو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے، ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ آپ عرب ہیں، خود عرب ہیں، لیکن مستقبل کی خبریں آپ یوں دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، من شر قد اقترب، ایک بہت بڑا شر ہے جو اٹھے گا اور بہت قریب آ جائے گا عربوں کے، اور ایک ایک عرب کو وہ کیا کرے گا؟ اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ آپ نے فرمایا، افلح من کف یدہ، اس وقت وہ عرب بچ جائے گا جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ زبان سے بولنا بھی مشکل ہو جائے گا، ہاتھ سے کام لینا بھی مشکل ہو جائے گا، اپنا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد۔ پھر دوسرا فتنہ جو آپ نے فرمایا، ثم تکون ہدنہ، پھر مسلمانوں اور اہل روم کے درمیان ایک صلح ہوگی۔ حالات کچھ ایسے بنیں گے کہ امن کا پیام لے کے دنیا اٹھے گی اور لڑائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور مسلمانوں کو کہا جائے گا صلح کر لیتے ہیں، صلح ہوگی اور امن و امان ہوگا۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ لوگ تکون بینکم و بین بنی الاصفر فیغدرون، پھر یہ بنو الاصفر جو ہیں، رومی جو ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، دھوکہ جب دیں گے تو فیاتونکم، تو وہ تمہارے سامنے آئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے۔ کس طرح آئیں گے؟ کہ تحت 80 غایہ، کہ ان کے پاس 80 جھنڈے ہوں گے، مراد یہ کہ 80 فوجیں ہوں گی۔ تحت کل غایۃ، آپ فرماتے ہیں ہر جھنڈے تلے 12,000 12,000 ان کے لوگ ہوں گے جو لڑنے کے لیے تم سے تیار ہوں گے۔ یہ پیشین گوئی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ سینیریو کیا ہے، حالات کیا ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں۔ صبح کی اخبار، مختلف میگزین، مختلف تبصرے، مختلف موویز، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ کیا کچھ فتنے ہیں، اور ایسے فتنوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ سیرت رسول، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت، حقیقت یہی ہے کہ آج ہمیں پھر سبق دیتی ہے۔ آپ نے آگاہ بھی کیا اور سبق بھی یہی دے رہی ہے۔ میری لائف کو دیکھو، میں نے 40 سال مکہ میں گزارے، میں کس طرح رہا۔ 13 سال نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد بحیثیت نبی میں اپنے مخالفوں کے درمیان رہا ہوں۔ میں نے اپنا وقت کیسے گزارا، کس طرح گزارا۔ میرے ساتھی مار کھا کے آتے تھے، مجھے لوگ ابھارتے بھی تھے کہ دیکھیے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے،
آپ بولتے کیوں نہیں؟ لیکن میں بولتا نہیں تھا، بلکہ مار کھانے والے جو میرے ساتھی تھے میں ان کو کہا کرتا تھا صبرا صبرن، صبر کرو صبر کرو، صبرن یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، تمہارے ملنے کی جگہ جنت ہے۔ اب صبر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی یہ لائف جو مکی لائف ہے، یہ آج ہم سب مسلمانوں کے لیے کم از کم ویسی آزمائش نہیں ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آئی ہے یا صحابہ کرام پر آئی ہے، لیکن یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو کس طرح سنبھالنا ہے، ہوشیار بننا ہے، ہوشیار، ذہین بننا ہے اور الرٹ رہنا ہے۔ اپنی غصے کو، اپنی ناراضگی کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہے یہ ہمارا اپنا ہے، ہم کم از کم اپنے آپ پر ہی کنٹرول کر لیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکی زندگی میں ایک کامیاب مبلغ، مصلح اور کامیاب انسان بن کے وہاں سے آپ مکہ چھوڑ گئے، مدینہ چلے گئے، تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو بعد والے آپ کے پیچھے رہنے والے مکہ کے لوگ آپ پر کم از کم کوئی الزام نہیں لگا سکے کہ یہ رسول تھا، ہمارے ساتھ یہ کچھ کر گیا، ہمارے پیسے کو لوٹ گیا، ہماری امانتیں کھا گیا۔ بلکہ آپ نکلتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، علی میں جا رہا ہوں، یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں کی، ان کو صبح دے کے چلے آنا تم بھی۔ یہ فکر ہے آپ کو۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ آج ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ ان حالات میں ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضرور ہمیں سوچنا ہوگا، اپنے بہتر عمل کے لیے ضرور سوچنا ہوگا۔ دل ہارنا نہیں ہے، ہونا ہے یہ سب کچھ، مگر اپنے آپ کو تگڑا اندر سے رکھنا ہوگا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان کو کمزور نہیں ہو سکتا۔ حالات کچھ ہو جائیں، ہمتیں پست ہو سکتی ہیں، مگر ایمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔